السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن 19 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 15 جنوری 2020 عیسوی ہے، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی 6 آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یہاں تک یسمع وہ سن لے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم ابلغہ پھر آپ اس کو پہنچا دیں مأمنہ امن والی جگہ پر، ذالک اس لیے بأنہم بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، پھر آپ اس کو امن والی جگہ پر پہنچا دیں، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مشرکین وہ ہیں جن کے ساتھ میں نے آپ کو لڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی جانیں اور ان کے مال آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ ان کی طلب کو پورا کریں اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھائیں، پھر آپ ان کو ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے واقف نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان تک دین کا پیغام کما حقہ نہ پہنچا ہو۔ امام مجاہد بن جبر کی تفسیر بیان کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں اس سے مراد ایسا انسان ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا پیغام سنتا ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سے سن رہا ہے وہ امن میں ہے، پھر آپ اس کو، چونکہ اس نے خود پناہ کی درخواست کی ہے اور مسلمان پناہ مانگنے والوں کو، پناہ چاہنے والوں کو پناہ دے دیا کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اسے پناہ دیں اور اس کے بعد وہاں پہنچا دیں جہاں وہ امن میں رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش کے کچھ نمائندے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان میں عروہ بن مسعود، مکرز بن حفص، سہیل بن عمر وغیرہ تھے، ایک ایک کر کے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مشرکین اور نبی علیہ السلام کے درمیان مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے عزت کرتے ہیں جو قیصر و کسریٰ کے حواری ان کی نہیں کرتے، تو واپس گئے اور کیا کہنے لگے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر کس طرح جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کا نمائندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مسلموں کو اللہ کا رسول سمجھتے؟ اس نے کہا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اور اس طرح کے کافی سارے واقعات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ جو شخص بھی دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف آئے، چاہے وہ قاصد بن کر آئے، تاجر بن کر آئے، صلح طلب کرنے کے لیے آئے، یا کوئی بھی ایسا سبب جو جنگ کے علاوہ ہو اس کو لے کر آئے، اور امام سے یا اس کے نائب سے امان طلب کرے، پناہ طلب کرے، تو اس کو پناہ دینی چاہیے،
یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کی طرف لوٹ جائے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دارالاسلام میں 1 سال سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، 4 مہینے ٹھہر جائے، اور جو 4 مہینے سے زیادہ اور 1 سال سے کم، اس پر اہل علم نے بڑی مشکل سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ٹھہر سکے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان فرمایا بالکل وہی بات ہے، تو اس کو امن دینا ہے، لیکن امن کے دوران کوشش کریں کہ اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے، اس کو دین کی باتیں بتائی جائیں، عین ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل فرمایا ہے اہل علم نے کہ ایک آدمی مشرکین میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم یہ مدت گزرنے کے بعد، 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے آئیں تو کیا ہمیں قتل کر دیا جائے گا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اور انہوں نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، تو یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر قاعدے میں، ہر قانون میں استثناء، ایکسیپشن ہوتی ہے، تو وہ ایک عام قاعدہ ہے کہ مشرکین جہاں ملیں آپ ان کو قتل کر دو، لیکن یہ استثناء ہے کہ اگر کوئی دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے، صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ مشرکین میں سے اگر کوئی جنگی مقاصد کے علاوہ آپ کے پاس آئے تو پھر آپ اس کو نہ صرف یہ کہ کچھ کہیں گے نہیں، بلکہ آپ اس کو پناہ دینے کے پابند ہیں۔ کس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ لوگوں کو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اس لیے فرمایا انہم قوم لا یعلمون، کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ دین کیا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں تقلید کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ دین دلیل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، میں یہاں ایک اور چیز کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا حالات حاضرہ کی مناسبت سے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر ان گنت لا تعداد بے شمار ایسے غیر مسلم موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اسلام سے دور ہیں۔ اگر ان تک اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں پہنچا دی جائے تو وہ اسلام قبول کریں گے۔ اور اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے نا، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ یہ کہ انسان کی یہ بڑی عجیب و غریب سی الٹی فطرت ہے کہ باقی تمام امور میں یہ اپنی عقل، فہم، ادراک اور شعور پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں یہ آفت ہے، یہ مصیبت ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے تو لوگ اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی حال غیر مسلموں کا ہے کہ ان کے ہاں بھی کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آباء و اجداد ہندو تھے، ہندو رہے، سکھ تھے، سکھ رہے، عیسائی تھے، عیسائی رہے۔ تو اصل میں یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔